رانا صاحب جو ہیں یہ کام کرتے ہیں جناب بچوں کو کسی کو بھی باہر بھیجنے کا، امیگریشن ایسا ہی ہے نا. اب اس امیگریشن کے اندر لوگ تو جا سکتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے، رزق حلال کی کمائی کریں گے، یا وہ تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رانا صاحب جو کہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں. یہ ڈنکی لگا کر جانا جو ہے یہ ذرا سمجھائیے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. بیسیکلی ڈنکی لگا کے جانا ایک سمپل وے میں، ایک غلط طریقے سے، انلیگل وے سے آپ کسی ڈفرینٹ کنٹری سے ڈفرینٹ کنٹری میں انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک، لائک پاکستان سے جو پچھلے دنوں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، وہ جو کشتی ایک ڈوبی ہے، اور میں نے بھی کافی پروگرام میں اس پہ بات کی ہے. وہ یہی تھا کہ یہ ٹرکی، ایران سے ٹرکی، اور وہاں سے پھر بوٹ کے ذریعے یونان یا مختلف اور کنٹریز میں، یورپ میں موسٹلی یہ انٹر ہوتے ہیں. یورپ میں جانے کے لیے بنیادی طور پہ اسمگل ہو رہے ہوتے ہیں سارے. جی، اسمگل ہو رہے تھے. یہ صدیوں سے بلال بھائی یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس پہ کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. لیکن جب ان کو زیادہ اس پہ کام کیا جائے یا ان کو پکڑا جائے تو پھر یہ وقتی طور پہ تھوڑا انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. تو ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی ذرا ریلیکس ہو جاتی ہیں. پھر یہ اس کے بعد پھر ایک دم سے یہ اوپر آتے ہیں، اور جیسے وہ ہم نے حادثہ دیکھا کشتی والا، وہ پھر وہ پرابلم آتی ہے. یہ بچے ہوتے ہیں عام طور پہ، نوجوان ہوتے ہیں جو ڈنکی لگاتے ہیں. یہ بلال بھائی اگر ہم گجرانوالہ سے آگے دیکھیں نا، گجرات، منڈی بہاؤدین، جہلم، کھاریاں، اچھا یہ ایریا کیونکہ ان کے بڑے، ان کے بزرگ، بہن بھائی وہ بھی اسی طریقے سے پہلے گئے ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے اندر اس کا بالکل بھی خوف نہیں ہے. خوف نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ اگر آپ انہیں سمجھائیں کہ بھئی آپ یہ انگلش کا کورس کریں، آپ کے پوائنٹس پورے ہیں، آپ ان کنٹریز نے لیگل وے بھی رکھے ہیں، تو آپ اس طریقے سے چلے جائیں. نہیں، یہ لوگ آتے ہیں، یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں اس طرح سے نہیں جانا، ہمیں تو بس آپ پیسے بتائیں اور ہم تو اس طریقے سے جائیں گے. یہ زیادہ تر روٹ لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں ایران کا، ایران سے ٹرکی جاتے ہیں، ٹرکی سے پھر یورپ کی طرف جاتے ہیں. اس میں مالٹا ہے، اس میں یونان ہے، زیادہ تر یونان پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یونان پہ بارڈر پہ انہوں نے سیز فائر، وہ فائر کر دیتے ہیں اگر آپ ان کے بارڈر پہ کراس کریں. جی، شوٹ ٹو کل ہے. پھر بھی یہ لوگ رسک لیتے ہیں جانے کے لیے. یہ بہت بڑا، یہ لوگ جو ہیں یہ تقریباً کتنے پیسے کسی ڈیلر کو دیتے ہوں گے یہ سارا کام کرنے کے لیے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے بلال بھائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شاید بڑے کم پیسوں میں جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی اچھے خاصے پیسے دے کے اس طریقے سے آپ نارمل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. انہی پیسوں میں آپ نارمل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی سی تعلیم ہے، ایٹ لیسٹ کوئی انٹر ہے، کوئی بی اے ہے، کوئی ماسٹر ڈگری ہے، کوئی اسکل ہو. آپ ایزیلی اتنے پیسوں میں آپ ایزی بھی جا سکتے ہیں، بلکہ اس سے کم پیسوں میں بھی جایا جا سکتا ہے. عام طور پہ ایک شخص ڈنکی لگاتا ہے تو کتنے پیسے لگاتا ہے؟ 30 موسٹلی جو میں نے لاسٹ ٹائم جب ورکنگ کی تھی، جب یہ کشتی وغیرہ ڈوبی تھی، میں نے بھی اپنی ریسرچ کی تھی، وہ 10 سے 12 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، ایون کہ کچھ لوگ 25 سے 30 لاکھ جو انٹرویوز وغیرہ آئے تھے، آپ کے چینل نے بھی انٹرویو کیے، تو اس میں انہوں نے 25-30 لاکھ بھی کہا جو ان ایجنٹس کو وہ دے کے گئے ہیں. تو 25 لاکھ روپیہ اگر ایجنٹ کو دے کے آپ نے یورپ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے رہنا بھی انلیگل ہے، رہنا، تو 25 لاکھ سے وہ یہاں کیوں نہیں کچھ کرتے؟ یہ بلال بھائی ان کی سائیکی بن گئی ہے نا کہ میرا بھائی گیا، میرا کزن گیا، وہ جا کے 2 سال میں اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے گاڑی خرید لی، اس کے گھر والے خوشحال ہو گئے، تو مجھے پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، تو میں یہ ذرا جلدی سے جا کے یہ سارا کچھ کر لوں. اس کے لیے وہ سارا رسک لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ بنیادی طور پہ وہ آئلز وغیرہ نہیں کر سکتے، یا لیگل طریقہ نہیں ہوتا، یا تعلیم نہیں ہوتی، اس لیے یہ کام قدم اٹھاتے ہیں؟ تعلیم بھی ہوتی ہے اکثر. جو میں نے لاسٹ ریسرچ کی اس میں تعلیم بھی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا، اس میں اوبیسلی لیگل وے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. آپ نے جانا ہے، آئٹس کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں، ایمبیسی سے ویزا لینا ہے، اس کے بعد اس کا ویٹ کرنا ہے، پھر آپ نے بائی ایئر جانا ہے. تو وہ اتنا ویٹ نہیں کرتے، وہ اس معاشرے سے اتنے تنگ آ گئے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم باہر جائیں اور جا کے پیسہ کمانا شروع کر دیں. وہ شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں بیسک. قاری صاحب، ایماندارانہ بات ہے،
اگر آپ جائیں حرام طریقے سے تو جو آگے آپ کمائیں گے اور پیچھے بھیجیں گے وہ حلال ہوگا؟ وہ بھی حرام ہے۔ شریعت کے مال کے متعلق 2-3 اصول، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کاروبار یا جو کام کر رہے ہیں وہ اگر حلال نہیں ہے تو اس کے ذرائع جتنے بھی حلال ہوں، آپ کی بنیادی چیز ہی حرام ہے تو آپ کا مال سارا حرام بن جائے گا۔ مثلا اتنی محنت کرنی اور پھر کمانا حلال حرام۔ ہاں جی، تو یہ برکیف قرآن مجید نے بھی اس سے منع فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کمائی باطل طریقے سے نہ کرو۔ اس سے بڑا باطل اور کیا ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو امیگریشن، جی بات آپ کو کہتا ہوں میں، چونکہ میرا بھی انعام صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے، جی ان کی ماشاءاللہ جو ہائیبرو انٹرنیشنل ہے اس کے تھرو ہم بھی ٹریول کرتے ہیں اور بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا نظام ہے سارا۔ ایک بات یہاں پہ جو میں نے بھی بہت زیادہ سنی ہے، کیونکہ 12-13 سال سے میں یو کے بھی آ جا رہا ہوں، کہ وہاں پہ اب جیسا انہوں نے کہا کہ جو طریقہ ہو، جس طرح پہنچا ہے وہ بندہ، اور پھر اس کی کمائی بھی اس پہ وہ طریقہ جو افیکٹ کرے گا اور اس کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ وہاں پہ کچھ ایسے بھی ویزاز ہیں کہ جس میں لوگ گورنمنٹ کو کچھ اور آئینہ دکھاتے ہیں اور اس میں ولدیت میں نام چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ انہی کا، ڈاکومنٹس چینج کر کے، نام چینج کر کے کہ یہ انہی کا ہی بیٹا ہے یا انہی کا ہی فرسٹ فیملی ممبر ہے۔ تو کیا یہ بھی علماء سے ہمیں پوچھنا چاہیے کیا ایسے جو لوگ کرتے ہیں کل حرام ہے؟ یہ تو دیکھیں ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، جی بہت بڑی نام، اگرچہ آپ نے کوئی بچہ لیا ہے اور اس کا بھی اگر آصلہ باپ، اس کا بھی نام نہیں بدل سکتے۔ یہاں تو بیسیکلی اپنا بھائی احمد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اکثر ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ فیک میرج کر لیں، مطلب وہاں سے یورپ سے کوئی لڑکی منگوائیں اور اس کے ساتھ شادی کریں، پیپر میرج کر لیں، تو وہ فیک ہے نا، وہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس میں منگوا کے کریں یا وہاں جا کے کر لیں؟ وہاں جا کے بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لڑکیاں پاکستان آ جاتی ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو منتھلی پیسے دیتے ہیں جب تک ان کے پاس پاسپورٹ نہیں آ جاتا۔ اسی طرح جو دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے انڈر ٹین ایجز بچے ہوتے ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ولدیت بدل دی، ان کو بھیج دیا یورپ میں بھی۔ اچھا یہ سارا زیادہ معاملہ یورپ میں ہی ہے، یورپ سے سٹارٹ۔ ویسے بھی بلال بھائی ایک حدیث ہے فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُہَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ، جو آدمی شبہات میں واقع ہو جائے نا وہ حرام میں داخل ہو جائے۔ اور اس میں کفو بدلنا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے ممانعت بھی ہے۔ تو آپ ولدیت کیسے بدلیں گے؟ اگر بدلیں گے تو وہ حرام ہے، حرام فعل کی وجہ سے۔ اچھا یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں، جو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں؟ یہ اکثر پکڑے جاتے ہیں، یہ ان کے بلال بھائی کوئی آفیسز نہیں ہوتے، یہ اکثر گھروں سے کام کر رہے ہوتے، فری لانس گھروں سے کام کر رہے ہیں، کسی ہوٹل پہ بلا لیا، کسی جگہ پہ بلا لیا، کسی ڈھابے وغیرہ پہ بلا لیا، ٹھیک ہے، کسی گلی میں بلا لیا جی، اور اکثر ان کے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اگر 100 میں سے ایک آدھ بندہ چلا گیا، اب وہ جو ایک بندہ ہے وہی ان کی پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا انہوں نے مختلف گاؤں وغیرہ میں اپنے ایجنٹس بھی چھوڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک طالب علم جو ہے اس کا سیدھا طریقہ کیا ہے جانے کا؟ ویری سمپل، اگر کسی کی ایجوکیشن انٹر ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، چاہے اے کام ہے، بی کام ہے، آئی سی ایس ہے، اے لیول او لیول ہے، وہ ڈائریکٹلی اپنا ایڈمیشن کروائے گا، چاہے وہ یو کے ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، اس کا پہلے ہم لوگ ایڈمیشن کرواتے ہیں، اس کا ایڈمیشن آتا ہے، اس کے بعد اس کی فائل تیار کی جاتی ہے، پھر وہ اپنی ایک سیمسٹر کی فیس جمع کرواتا ہے۔ ایک سیمسٹر کی فیس وہ تقریباً کتنی؟ تقریباً اتنی ہے، 20، 25، 30 لاکھ روپیہ، ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، وہ کس لیول کی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آرام سے اس کا 30-35 لاکھ میں اس کا ایک باعزت طریقے سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے رانا صاحب کہ وہاں پہ لوگ ایجوکیشن کے لیے جائیں اور ایجوکیشن کو چھوڑ کے وہاں پہ پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں؟ جی، پاکستان سے، ہماری مڈل ایسٹ سے ایسا ہے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے ایسا ہے، لیکن سب سے زیادہ ریشو پاکستان سے ہے، جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ انلیگل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ لیگل طریقے سے چلیں، دیکھیں ہر کنٹری میں موسٹلی کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یورپ میں آپ کو 20 آورز ویکلی الاؤ ہوتے ہیں کام کرنا، آپ بڑی آسانی سے اپنے اگلے سیمسٹر کی فیس اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک شخص جو ہے اس کے پاس 20-25 لاکھ نہیں ہے، وہ پڑھنے جانا چاہتا ہے، کیا اس کے پاس اسکالرشپس مل سکتی ہیں؟ جی، اس میں اسکالرشپس کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو اپنے تعلیم
کا معیار بڑا ہائی رکھنا پڑے گا. آپ کو اپنے CGPA گریڈز آپ کو اوپر لے کے آنا پڑتا ہے. آپ اس میں 3+ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لائق بھی ہوں اور جاؤں بھی اچھی یونیورسٹی میں. یہاں پہ رانا صاحب سے سر میں ایک کویشچن کرنا چاہوں. بلال صاحب ایک کویشچن, یہاں پہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, ایک لڑکے نے فیس بھی جمع کروا دی, اس کا ویزا رہا. اب جو اس کی فیس ہے کیا وہ ریٹرنیبل ہے یا مڈل مین ایجنٹس یا جو بھی اس کا ویزا پرسو کرنے والے لوگ ہیں وہ کھا جائیں گے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یونیورسٹی واپس کرتی ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پینل پہ یونیورسٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے اپرووڈ ہوتی ہیں. آپ ہی نے ڈائریکٹ فیس جمع کروانی ہے, کسی ایجنٹ کو فیس نہ دیں, آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں دیں. یونیورسٹی ڈائریکٹلی پابند ہے ویزا ریجیکشن کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں دینے. اس میں کوئی ٹیکس کٹتے ہیں یا پوری کی پوری؟ جی بالکل, تھوڑا بہت ٹیکسز کٹتے ہیں. ظاہر ہے وہ جب ایکسچینج ریٹ پڑتا ہے تو اس میں ٹیکسز اور ایکسچینج ریٹ کا فرق پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا. موسٹلی فیس آپ کی پراپرلی ریفنڈ ہو جاتی ہے. جو نان ریفنڈیبل چارجز ہیں, جو ان کے ایڈمنسٹریشن چارجز ہیں, وہ کٹتے ہیں. کیونکہ ایسا مختلف کیسز میں ہوا ہے اور اس کی اویئرنیس بھی ضروری ہے. بیچ میں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے, میرے ساتھ ہی ادھر لاہور کا ہی لڑکا تھا تو اس نے فیس جمع کروائی, بعد میں ابھی تک ان کو فیسز نہیں مل رہی. اصل بات مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ادارے کو چوز کریں اس کی یہ ریپیوٹ چیک کریں کہ وہ ادارہ کب سے ہے اور جن یونیورسٹیز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں آیا وہ ان کے پینل پہ بھی ہیں. سب سے اچھا ہمارے لوگ سیٹ اپ کو دیکھ لیتے ہیں, سٹاف کو دیکھ لیتے ہیں, ظاہریت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سیٹ اپ کب سے چل رہا ہے. بڑی اچھی بات کی. اچھا طالب علم جو اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے ان کو آپ مشورہ کیا دیں گے؟ ان کا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ تعلیم کے لیے جانا چاہیں تو اپنی اسٹڈی کو ڈراپ نہ کریں. اگر آپ فرض کریں بیچلر پروگرام میں گئے ہیں تو آپ اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں. اب دیکھیں UK, آسٹریلیا, کینیڈا نے آفٹر بیچلر 2 سال کا ورک پرمٹ رکھا ہے. آپ وہ ورک پرمٹ کمپلیٹ کریں, پھر آپ کا PR کا پروسیس بھی ہے, امیگریشن کا پروسیس بھی ہے. تو آپ کو کچھ بھی الیگل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بڑے اچھے, ہاں محنت ضرور ہوگی, آپ کے پہلے 2-3 سال ذرا ٹف ہوں گے, لیکن پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. رانا صاحب بہت شکریہ. لاہور کے افطاری کے اندر تقریباً 4:30-5 منٹ رہ گئے ہیں. افطاری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاصل چلتے ہیں.